حوادث اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا۔ وہ محبت جو ہوتی ہے وہ چیز خود بخود سکھاتی ہے اور خود کراتی ہے۔ مقصد محبت ثابت کرنا تھا، وہ محبت کی نشانی تھی نا تاج محل۔ میری وائف کا نام مریم تھا، تو ہماری ارینج مینیج تھی، وہ ہمارا ایک دوسرے رشتے دار تھے، تو بس بڑوں نے کہا کہ بھئی ہم نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں تمہارے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میری عمر 18 سال تھی اور مریم تقریباً 39 یا 40 کی تھی۔ فرق تو تھا لیکن محسوس نہیں ہو رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں الحمدللہ محبت رہی، 40 سال تک ہم ساتھ رہے۔ ایجوکیشن نہیں تھی اس کی، قرآن شریف پڑھی ہوئی تھی، سندھی یا اردو کتابیں پڑھ لیتی تھی، اور کڑھائی وڑھائی وہ بھی تھوڑی سلائی وغیرہ بھی کرتی تھی، کھانا پکانا کرتی تھی، بہت اچھا بناتی۔ رات کو دیر سے آتا تھا، اس وقت تازہ کھانا بنانا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ اکثر حیدرآباد جاتے تھے، پھر وہاں سے گھوم پھر کے آتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، فلم بھی دیکھتے تھے، اوپر سے خریداری کی، واپس آ گئے۔ چوائس میری اچھی ہوتی تھی، میری چوائس اس کو پسند ہوتی تھی۔ کلر جتنے ہیں وہ اس کو اچھے لگتے تھے، جامنی کلر، لال کلر، گلابی کلر۔ کنگن جو پہننے لگی تو میں نے ایسے مذاقن کہا، سونے کے گہنے کیوں تو نے پہنے، کایا تیری خود کنگن ہے، سنگار کی تجھے کیا ہے ضرورت، تیرا سنگار تیرا جوبن ہے۔ تو پھر اس نے کہا تم بے شرمی کرتے ہو، شرم کرو۔ انڈیا گیا 2 دفعہ، 80 اور 81 میں گھومنے کے لیے چلے گئے آگرہ، تاج محل دیکھا۔ واپس آئے تو ایک خواب میں نے دیکھا تھا کہ تاج محل بنا ہوا ہے ہمارے قبرستان میں۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا بس ایسے خواب ہے، آتے رہتے ہیں، تم گئے تو تاج محل دیکھا تھا اس لیے خواب میں آیا ہے۔ یہ وضو کر کے آئی اور پنکھے کے نیچے بیٹھی، اور بیٹھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اسٹروک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے علاج کرایا کافی، میں تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، دوائی کھلانا یہ۔ ان دنوں میں وہ مجھ سے 1 منٹ بھی دور رہنا نہیں چاہتی، رات کو کہتی کہ میرے پاس رہو، دن کو بھی میرے پاس رہو۔ صبح جو ہے دیکھا کہ وہ بے ہوش وہ پڑی ہوئی تھی، بڑا زیادہ کوشش کی لیکن ہوش میں نہیں آئی، اسی حالت میں چلی گئی۔ میں نے کہا یار یہ ادھر کچھ کمرہ کوئی بنانا چاہیے، پہلے تو یہ خیال تھا، تو جب کمرہ بنا تو پھر سوچا کہ اس کو کیوں نہ تاج محل کی شکل بنایا جائے۔ لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ خام کا فضول خرچی ہے، قبروں پر کون اتنا خرچ کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ چیز آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ تو میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جب بنا اوپر سے گنبد تو انہوں نے کہا ہاں یہ تاج محل بن رہا ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں بیٹا یہ تاج محل بن رہا ہے۔ ان کو بتاتا جاتا رہا، اور یہ خود کاریگر ہیں، بہت بڑے مسجدیں ہیں ساری بناتے ہیں یہاں۔ زمین سے تھوڑے تھوڑے پیسے جیسے آتے رہے ہم لگاتے رہے، حساب تو ہم نے نہیں لگایا۔ میں تو جب بن کے مکمل ہوا تو شیرمند بھائی سے پوچھا کتنا خرچہ آیا ہوگا، انہوں نے بولا تقریباً 12 لاکھ روپے۔ یہ ماربل ہے، یہ درمیان میں ٹائل ہے، اور یہ ماربل ہے اندر سارا باہر سارا ماربل۔ بلڈنگ 18 بائی 18 ہے، 12 بائی 12 اس کی وہ سین ہے۔ میرا بڑا بیٹا آتا ہے، وہ پانی وغیرہ پودوں کو لگاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ میں روزانہ صبح آتا ہوں، گھر سے زیادہ سکون یہاں ملتا ہے۔ جو دن ساتھ گزارے وہ یاد آتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے گزارے۔ جس نے سنا ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ جو دوست ادھر آتے ہیں ان کی بیویاں انہیں تنگ کرتی ہیں،
وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں تو ہمارے اوپر بھی ایسا تاج محل بنوانا. تو مجھے کہتے ہیں یار تم نے ہمیں پھنسوا دیا.